ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ آج بڑی دیر سے ہمارے ارباب میڈیا اور سیاست کی نظریں جو ہیں 18 اکتوبر کو آئی جی سندھ کے ساتھ ہونے والی مبینہ بدسلوکی و زیادتی پہ گڑی ہیں۔ پاک فوج کی کورٹ آف انکوائری کی رپورٹ کے مطابق مزار قائد کی بے حرمتی اور اس پر سندھ پولیس کی جانب سے ناکافی اور سست اقدامات کے پس منظر میں پاکستان رینجرز اور سیکٹر ہیڈ کوارٹر ISI کراچی کے اہلکاروں پر شدید عوامی رد عمل اور دباؤ تھا۔ اس پر ان افسران نے کسی قدر جذباتی رد عمل کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے دو ریاستی اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں ان افسران کو اپنی ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چلیں، پاک فوج نے تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، لیکن اسی شہر کراچی میں اس سے کئی گنا بڑی زیادتیاں، مظالم اور ناانصافیاں جو ہیں برسہ برس سے ہو رہی ہیں، لیکن نہ ان کی کوئی داد ہے نہ کوئی فریاد۔ سندھ پولیس کے ہاتھوں لاتعداد شہری ہر روز کسی نہ کسی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن اس کی اکثر خبر بھی نہیں بنتی۔ کراچی کے لاتعداد شہریوں کی توہین روز جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکوں کی صورت میں ہوتی ہے، جب وہ چھت پر بیٹھ کے بسوں کی سفر کرتے ہیں اس کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کی بھی کسی کو پرواہ نہیں۔ اپنے اطراف جو ہے کوڑا کرکٹ کے انبار کے ساتھ رہنا اور روز پینے کے پانی کا اہتمام کرنا بھی کم ذلت آمیز زندگی نہیں، لیکن اس کے بدلنے کے بھی ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ کراچی میں جرائم ہیں، بھتہ خوری ہے اور بہت سے سرکاری اہلکاروں کی لوٹ کھسوٹ اور رشوت ستانی ہے، لیکن اس پر بھی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، نہ رپورٹ آتی ہے اور نہ کوئی اپنے عہدے سے محروم ہوتا ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بڑی دھوم دھام کے ساتھ کراچی کے پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن کچھ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تبدیلی کی بات تو ہوتی ہے لیکن تبدیلی نہیں آتی۔ گزشتہ اتوار پاک سرزمین پارٹی نے کراچی میں بہت بڑا جلسہ کیا۔ PSP کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب نے سوال کیا کہ کراچی کے شہری کب تک تیسرے درجے کے شہری بنے رہیں گے؟ یہ سوال تو بہت سے کراچی والے خود بھی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے پاکستان بچانے کے لیے ایک بڑے قومی مباحثے پر بھی زور دیا، لیکن ہمارا سوال یہ کہ پاکستان اکثر خطرے میں کیوں رہتا ہے؟ بات ہوگی آج کراچی کے مسائل و سیاست پر بھی اور یقیناً پاکستان کے مستقبل پر بھی۔ ہمارے آج کے خصوصی مہمان ہیں محترم مصطفیٰ کمال صاحب، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی۔ جناب مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے مشکل جو سوال ہے اور پاکستان کی جو مستقبل کے مشکل سوال ہیں اس پر بعد میں آتے ہیں۔ ابتدا بڑے آسان سوال سے کرتے ہیں کہ آپ نے علم بغاوت بلند کیا تھا، جو ہمیں یاد ہے، کہ شخصیت پرستی کے خلاف۔ اچھا، جو اب آپ کے نقاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی اسی راہ پہ چل پڑے کہ جس پر آپ تنقید کیا کرتے تھے۔ ایک صاحب جو ہوا کرتے تھے وہ مظلوموں کے ساتھی تھے، آپ ڈھال بن گئے۔ ذرا ایک جھلک دکھا دیں پھر ہم آپ سے اس کا وہ لیتے ہیں۔ جناب، جس پہ ہم کو ہے یقین کہ یہ وہ کام آخری، پاکستانی ہر مکی مل کے نعرہ ایک ساتھ، پاک سرزمین، پاک سرزمین، ہر کوئی اس کے ساتھ ہے، ہر کوئی اعتدال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ اچھا، آگے کچھ ڈھال بھی بنے آپ نے، تو ساتھی اور ڈھال مطلب کیا؟ نہیں، شخصیت پرستی میں اور اس نیریٹو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دن کو دن اور رات کو رات، رات کو دن اور دن کو رات نہیں کہلوا میں۔ رات کو 3 بجے اپنے کارکنوں کو بلا کر نیند سے سلا اٹھا کر نہیں بلا رہا، کہہ رہا ہوں عشق ہے، مطلب ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ اصل میں ٹو بی ویری آنیسٹ، ان تمام یہ جو ترانے ہیں پارٹی کے ہمارے، اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک ترانہ بھی جو ہے وہ نہ میری خواہش پہ بنا ہے اور نہ میں نے بنوایا ہے، نہ بنا ہے، بلکہ میری پہلے اس میں ریزسٹنس تھی بہت زیادہ، لیکن پارٹی کی سینٹرل کیبنٹ نے، پریزیڈنٹ نے، سب نے کہا کہ بھئی ہمیں تو جو ہے وہ پاکستان کا مزاج ہے کہ آپ کو لیڈر کو بیچنا ہے، آپ کو لیڈر کو مارکیٹنگ کرنی ہے، آپ کو ایک آدمی کے اوپر لوگوں کو بلانا ہے۔ آپ کسی بھی پارٹی کی آپ مثال لیں تو وہاں پر آپ جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا کوئی ایک ہیڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو جسٹ ٹو، اور ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی میں ایک پارٹی کا چیئرمین ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کام کرنا ہے، ورنہ ڈیفینیٹلی ہم اپنی جو ہے وہ اپیل لوگوں تک نہیں پہنچا پائیں گے۔ تو یہ صرف لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ضرورت ہے ہماری تیسری دنیا میں شخصیت پرستی کیونکہ ہے، تو پھر میں نے اس پہ ریزسٹ نہیں کیا۔ بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو یہ میری کوئی وش نہیں ہے، یا مجھے کو بہت، میں جتنی دیر تک وہ چل رہا ہوتا ہے میں خود امبیرس فیل کر رہا ہوتا ہوں، تو میں خود میری یہ نیچر نہیں ہے یہ والی، دل سے میں کہہ رہا ہوں آپ۔ اچھا، یہ بتائیے، جلسے میں آپ نے کہا کہ جی کراچی کے جو والے ہیں، کراچی والے تیسرے درجے کے شہری ہیں، پھر آپ کے نقادوں کی بات کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بڑا مبالغہ آرائی کی بات کر رہے ہیں۔ کراچی سندھ کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے، پورے ملک سے یہاں پر لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے، آپ نے بھی پڑھوں گا انگریزی میں لکھے ہوئے کہ کراچی کہتے ہیں سٹی آف لائٹس، کراچی سسٹر سٹی آف پتہ نہیں کون سی امریکن سٹی، اینڈ کراچی دا سٹی آف
کرکٹ، پتہ نہیں کیا کیا ہم پڑھتے ہیں. تو اچھا خاصا شہر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تیسرے درجے کا شہری بنا دیا ہمیں. جو لوگ کیسے اس بات پہ آپ کی جو لوگ شاید ابھی اقتدار میں ہیں تو ان کو شاید یہ والی بات میری مبالغہ آرائی لگتی ہوگی، اور جو اس کے بینیفیشری ہیں اس اقتدار کے وہ یہ بات کرتے ہوں گے. آج سے 2 مہینے پہلے کی خبر کراچی کی سب سے بڑی خبر یہ تھی، آپ کے چینل سے لے کے تمام چینل تک اور ہفتوں تک یہ خبر رہی ہے کہ کراچی میں ذرا سی بارش میں نالوں کا پانی گھروں میں گھس گیا. 2 مہینے پہلے کی بات ہے عامر صاحب، صرف 2 مہینے پہلے نالوں کا پانی گھروں میں گھس گیا. 64 لوگ ہلاک ہو گئے ایک بارش میں، اور ہزاروں لوگ نقل مکانی کر گئے، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. نتیجتاً کیا ہوا، وزیر اعظم پاکستان نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کراچی بھیجا. امیجن کریں، جو ارتھ کوئک پہ جاتے ہیں، جو سیلابوں میں جاتے ہیں، کراچی اتنا تباہ حال ہو گیا تھا کہ نیشنل NDMA کو یہاں آنا پڑا. اس کے فالو اپ میں کیا ہوا، چیف جسٹس پاکستان نے آ کر عدالت لگائی، وزیر اعلیٰ سندھ کو بلایا، میئر کو بلایا، اور سب میڈیا کے سامنے جو سرزنش کی ہے وہ سب کے سامنے. اس کے بعد کیا ہوا، آرمی چیف 2 راتوں تک 2 دن تک یہاں پر آ کر بیٹھ کر کوئی جنگ کی پلاننگ نہیں کی. انہوں نے نالوں کا مسئلہ ڈسکس کیا، کچرے کا مسئلہ ڈسکس کیا، کراچی کے انفراسٹرکچر کا مسئلہ ڈسکس کیا، اور کہا کہ یہ کراچی جس طرح سے تباہ ہو رہا ہے ملک تباہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے فالو اپ میں کیا ہوا، وزیر اعظم صاحب آئے، گورنر ہاؤس کا دورہ کیا، 7 گھنٹے کے لیے رہے، اور ایک پرچے پہ 1100 ارب روپے کا بیانیہ پڑھ کے چلے گئے. کراچی پیکج، ٹھیک ہے. یہ تھی کراچی کی خبر آج سے 2 مہینے پہلے. اور 2 مہینے کے بعد 11 پارٹیز جو ہیں وہ اجتماع کر رہی ہیں، کراچی کی سرزمین کو استعمال کر رہی ہیں اور عوام کی بات کر رہی ہیں، اور ایک لفظ کراچی کی تباہی بربادی پہ نہیں. ریولوشنری بنا جا رہا ہے، انقلابی بنا جا رہا ہے. کون بن رہا ہے؟ جو کہ 12 سالوں سے خود حکمران ہے. جو لوگ پارٹ آف دی پرابلم ہیں وہی اپنے آپ کو سولوشن کے طور پر پیش کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے یہ جواب دیا کراچی والوں نے کل. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ بقول آپ کے کہ جی مطلب کراچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں آرمی چیف بھی آئے، وزیر اعظم بھی آئے. میں اعتراض کرتا ہوں کہ بقول میرے چلے میں تو صحافی ہوں نا، میں صحافی ہوں. جب میں تجزیہ کار ہوتا ہوں تو میں کچھ اور بات کرتا ہوں. میں بالکل میرا شہر تو، مگر بقول آپ کے اور بقول آپ جیسے اور بھی کراچی آئٹس جو ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بڑی زیادتی ہو رہی، مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور آپ نے ہی کہا کہ جی آرمی چیف آئے، وزیر اعظم آئے، سب کی توجہ ہے، پھر کچھ ہوتا کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کون اس پہ پہاڑ کون بنا ہوئے راستے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ابھی تک سب سے بڑی دیکھیں جو پرابلم ہے وہ تو صوبہ سندھ کی حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانا ہے جو کہ پاکستان میں، اور وہ حکومت چل رہی ہے پیپلز پارٹی کی وجہ سے. ٹوٹل عمران خان، یہ سب ڈرامہ ہے، باہر نکل کے ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں. آج اگر پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ دے، حکومت اسمبلیاں کو چھوڑ دے، یہ جو PDM کا جو سارا جلسہ ہے، ان کو جلسے، اگر یہ واقعی سلیکٹڈ حکومت ہے، اگر یہ واقعی جعلی حکومت ہے، 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی. سارے استعفیٰ دے دیں، نہیں دیں گے، اس لیے کہ بھائی وہاں پر ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے رہے ہیں. یہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں 12 سالوں سے، اور وہاں پر اپوزیشن کارڈ استعمال کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 10 سالوں میں اس پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، صوبائی حکومت کو 8,342 ارب روپے ملے. 8,342 ارب روپے، 8,000 6,500 روپے NFC ایوارڈ کی مد میں، اور 1,500 ارب روپے جو ہیں وہ ڈائریکٹ ٹیکسز سے انہوں نے 90% اس کے پیسے کراچی نے دیے. تو اس تمام جو ایک نیکسس ہے حکومت کرنے کا، اس تحت اس وجہ سے آج جو ہے وہ حکومت چل رہی. تو جو جس طرح سے تھرسٹ آنا چاہیے تھا فیڈرل گورنمنٹ کا کراچی کے حوالے سے نہیں آیا. ہماری آخری امید اب رہ گئی ہے. دیکھیے ہمیں صوبائی حکومت سے امید نہیں تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے امید نہیں تھی. آرمی چیف نے انٹرمین کیا تباہی بربادی پہ، آ کے بیٹھے ان کے، اور سب ویزیبل ہوئی بات. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ وہی کچھ کروائیں. یہ بات کہ لوگ کہیں گے جی جمہوری ملک ہے، کیسی بات کر رہے ہیں آپ آرمی کی بات. بھائی ہم نے تھوڑی بلایا، وہ آئے نا 2 راتوں تک بیٹھے، تو انٹروینشن تو آلریڈی ہے نا. سب لوگ ان کو، بھائی تو کسی صحیح کام میں بھی انٹروینشن ہو جائے نا. تو یہ امید جو ہے وہ اگر اب حالات کیا کرنا چاہیے، آرمی چیف کس طرح سے جو ہے کراچی کا مسئلہ حل کریں؟ بقول آپ نے رد کر دیا جی صوبائی حکومت کچھ نہیں کرے گی، وفاقی حکومت. ان کو بولیں کہ یہ پاکستان کسی ایک فرد واحد کی جاگیر نہیں ہے. آپ کی پروونشل گورنمنٹ کی اس
اقربا پروری سے، اس بیڈ گورننس سے، اس اختیارات کو صوبائی اسمبلی 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات اور وسائل ایک وزیر اعلیٰ کے پاس آ گئے. NFC کا پیسہ آتا ہے ایک وزیر اعلیٰ کے پاس آتا ہے. 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری تھی، وزیر اعلیٰ کی خود مختاری نہیں تھی. صوبائی خود مختاری کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ڈسٹرکٹ، صوبے کے ڈسٹرکٹ بھی خود مختار ہوں، صوبے کے ٹاؤنز بھی خود مختار ہوں، صوبے کے گاؤں بھی خود مختار ہوں، صوبے کے شہر بھی خود مختار ہوں. تو جو وفاق سے آپ کو خود مختاری ملی ہے وہ آپ کے آفس میں آ کر، صوبائی وزیر اعلیٰ کے آفس میں آ کر پارک نہیں ہو جانی چاہیے. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا چاہیے. نمبر 1، جو NFC ایوارڈ میں آپ کو پیسہ ملتا ہے وہ کسی کی ذات کے پیسے نہیں ہیں کہ 8,000 ارب روپے کے مالک آپ خود ہو جائیں 10 سالوں میں. آپ کو وہ پیسہ پروونشل فائنانس کمیشن PFC ایوارڈ کے تحت نیچے ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے. آپ اداروں کو انڈو کر کے بیٹھ گئے ہیں. آپ پانی سیوریج کا اختیار نہیں دے رہے، آپ کچرے کا اختیار نہیں دے رہے. آپ شہر میں ایک بس لے کر نہیں آئے آج تک. آپ نے ایک بوند پانی نہیں دیا ہے 10 سال 12 سالوں میں. ان باتوں کے اوپر جب یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو ہے فار گاڈ سیک. یہ نالوں کا مسئلہ، یہ کچرے کا مسئلہ عامر بھائی، یہ نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے. آپ اپنے ملک میں جس کے گھر میں پانی گھس آیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، جو کرنٹ میں لگ کر بچہ مر رہا ہے شہر میں تڑپ تڑپ کر، کسی شہر میں پاکستان میں نہیں ہو رہا، وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے لیے اچھی فیلنگ اس کی فیملی میں آ رہی ہے؟ وہیں سے دہشت گرد پیدا ہوں گے، کوئی غلط رستے پہ اختیار استعمال کرے گا اور یہ ملک پھر تباہی بربادی. آپ کی شکایتیں بالکل بجا ہو سکتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کام جو ہے ڈیوالو کرنے کا یہ اسمبلیوں کے ذریعے ہونا ہے. آرمی چیف کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ مطلب ہے وہ کیا کریں؟ جو ہمارا آئین ہے، ہمارا جو قانون ہے، وہ تو اسی طرح سے ہوگا نا. نہیں، آئین قانون سے ہر چیز نہیں چل رہی ہے. آئین اور قانون سے ہر چیز نہیں چل رہی. اس کو ہٹا کر ایک طرف رکھ دیں آئین کو؟ کیا کریں بھائی؟ وہ بھی نہیں، سسٹم کو ریسیٹ کریں، کیا کریں؟ کچھ بھی دیکھیے ہم بہت آسانی سے ان باتوں کو ہم جب کام کرنے کی بات آتی ہے تو ہم آئین قانون سارے کام، عامر بھائی پوچھ رہا ہوں، مطلب وہ سارے کام آئین پہ نہیں ہو رہے ملک میں. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 140A کے تحت جو ہے وہ صوبائی حکومتیں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کو پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اختیارات جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کریں. لازم 100% کرنا ہے. نہیں کر رہے، آئین میں نہیں کر رہے. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ 1 سے 11 تک اگر آرٹیکل آپ پڑھیں تو آپ بنیادی حقوق ہیں کہ آپ ایجوکیشن فری دیں گے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دیں گے، آپ لوگوں کو دوائیں دیں گے. نہیں دے رہے آپ. تو آئین کو یہ کہاں مان رہے؟ آئین کو کے اوپر عمل درآمد کروانے کے لیے ہی کسی کو انٹروین کرنا چاہیے. بھائی اب ہم یونائٹڈ نیشن کا دروازہ تو نہیں کھٹکھٹائیں گے نا. ہم کیا کریں؟ مطلب آئین میں کیا جا کر یونائٹڈ نیشن؟ بھائی ہماری صوبائی حکومتیں نہیں کر رہی ہیں، پولیس ان کے کنٹرول میں ہے، ادارے. آپ بتائیں اس وقت پاکستان میں یہ جمہوریت کرتے ہیں. پریکٹیکلی جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت پاکستان میں لوڑی لنگڑی کیسی بھی لوکل گورنمنٹس تھے. ٹھیک ہے، لوکل گورنمنٹس تھے. 2019 میں بلوچستان لوکل گورنمنٹ ختم ہو گیا، آپ نے ایڈمنسٹریٹ لگا لی، آج تک آپ نے الیکشن نہیں کرائے. 2019 میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہو گیا، آپ نے وہاں پر ایڈمنسٹریٹر لگا لیے، سرکاری افسروں سے چلوا رہے ہیں. 57,000 پنجاب کے کونسلروں کو آپ نے یک جنبش قلم سے گھر بھیج دیا کیونکہ وہ PMLN کے سارے لوگ تھے. اس کے بعد سندھ میں لوکل گورنمنٹ ختم ہوئی، آج یہاں پہ تو پورا ابھی یہ میں کہتا ہوں آپ سے کو ختم کر دیا آپ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ یہی اگر فرض کریں یہ جو عوام سے جس کو فائدہ تھا جس لوکل گورنمنٹ کو، وہ اس پہ آپ کے وہاں پر آپ نے کو کر دیا. کو ہے نا، یہ پریکٹیکلی یہ کو کر دیا آپ نے. جمہوریت کی پہلی سیڑھی پر کو ہے. کوئی پاکستان میں بات نہیں کر رہا، کھرچ کے پھینک دیا. یہی کو جو ہے وہ کل کوئی نیشنل اسمبلی پہ کر دے، آپ کا پاکستان خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کی جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. وہاں سے اپنے مزے لینے ہیں، وزیر اعظم بننا ہے، وزیر بننا ہے. تو یہاں پر لوگوں کا کونسلر لوگوں کو سرو کر رہا ہے، لوگوں کے ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہیں اختیارات اور وسائل. یہاں پر آپ نے کو کر رکھا ہے. کس بات کی جمہوریت ہے؟ کوئی جمہوریت نہیں ہے. یہ سمجھائیے کہ مطلب کامن سینس یہ کہتی ہے، جو مطلب انصاف یہ کہتا ہے کہ جی مطلب 3rd ٹیئر کو مضبوط ہونا چاہیے. دنیا کا ہر بڑا شہر اس طرح چلتا ہے، بڑے کیا درمیانے سائز کے شہر بھی چلتے ہیں. کیوں ہماری جو روایتی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیاسی جماعتیں خلاف ہیں؟ کچھ تجزیہ کیا آپ نے؟ جی بالکل، یہ فیوڈل مینٹیلٹی ہے، سردارانہ جاگیردارانہ نظام ہے دماغ میں. ہم دماغی طور پر بھی جمہوری نہیں ہیں. جمہوریت ہمیں صرف اپنے آنکھ کے نیچے اور اپنے ناک کے نیچے جتنے اختیارات وسائل ہیں وہ جمہوریت ہے. یہاں پر پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. جمہوریت کہتے ہیں آپ کو لبرلائز کرنے کو، آپ ڈیلیگیشن آف پاور کرتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے. عمران خان صاحب اتنی باتیں کرتے تھے کہ لندن کا لوکل گورنمنٹ سسٹم اور نیو یارک کا لوکل گورنمنٹ سسٹم، انہوں نے آنے کے بعد جو گورنمنٹ سسٹم جو لوکل گورنمنٹ قانون سازی کیسے کریں؟ سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، ہر جگہ پھنسے ہوئے ہیں. لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے.
دو صوبوں میں ان کی حکمرانی ہے، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. انہوں نے اس لیے ڈیزالو کر دیا کہ وہاں پر پی ایم ایل این کے لوگ تھے، وہ اس لیے الیکشن نہیں کرا رہے کہ وہ ہار جائیں گے، پی ایم ایل این جیت جائے گی وہاں پہ. یہ ریئلٹی سب کو پتا ہے اس والی بات. ان کی تحادی بھی سنا خلاف ہے. تو یہ ریئلٹی یہاں پہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے. سندھ میں انہوں نے جب وہ خود اپنا کام نہیں کر رہے تو سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ان کے پاس جو ہے وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ آ کے وزیر اعلیٰ سے بولیں کہ بھائی یہاں پر لوکل گورنمنٹ الیکشن کراؤ. وزیر اعلیٰ بولے گا پہلے پنجاب میں کراؤ، وزیر اعلیٰ بولے گا کہ پہلے خیبر پختونخوا میں کراؤ، سندھ کا وزیر اعلیٰ بولے گا کہ پہلے صوبہ بلوچستان میں کراؤ. تو چونکہ جب آپ کوئی خود غلط کام کر لیتے ہیں اور آپ کمپرومائز کرتے ہیں، پھر آپ کمپرومائز کرتے چلے جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے، اب یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ ہے عامر بھائی جناب، پی ڈی ایم کی موومنٹ میں اگر فرض کریں، میں ایک تجزیہ دیتا ہوں، ایک فرض کریں کہ ان کی موومنٹ کے تحت پاکستان میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو میں ایک آپ کو جائزہ پیش کرتا ہوں. بھائی پنجاب میں آج پی ٹی آئی کی حکمرانی ہے تو وہاں پر پی ایم ایل این کی حکمرانی آ جائے گی. فرض کر لیتے ہیں، ایک ایسی ازمپشنز ہیں. خیبر پختونخوا میں آج پی ٹی آئی کی حکمرانی ہے تو وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کر پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر ایک پارٹی آ جائے گی، تبدیلی آ جائے گی. وفاق میں اگر آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکمرانی ہے تو وہاں پر نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این کی حکمرانی فرض کرا جاتے ہیں، لیکن نمبر تو ہے ان کے پاس اگر تبدیلی ہو جاتی ہے. سندھ میں آج پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے اور اپوزیشن کی جماعت کا وہ حصہ ہیں، تو سندھ میں تبدیلی پیپلز پارٹی سے تبدیل ہو کر پیپلز پارٹی آئے گی. ہماری قسمت میں صرف تباہی بربادی ہے. ہم نے یہ تو یقیناً جو سندھ کے لوگ جو ہیں چن رہے ہیں بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو یقیناً کوئی خدمت کی ہوگی نا انہوں نے. دیکھیں زرداری صاحب کے دور میں ریکارڈ ایم پی ایز ان کے الیکٹ ہوئے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں نہیں ہوئے، بے نظیر صاحبہ کے دور میں نہیں ہوئے. تو زرداری صاحب نے کوئی چمتکار تو کیا ہے نا بھائی، جو مجھے اور آپ کو بے شک شہر سے بیٹھ کے نظر نہیں آ رہا، لیکن وہاں جو دیہی علاقے ہیں وہ بڑے خوش ہیں. جی بالکل، بہت زیادہ خوش ہیں. جب وہ بچہ کتے کے کاٹنے سے کسی ماں کی گود میں مر رہا ہے اور اس کو ویکسین نہیں مل رہی ہے کتے کے کاٹنے سے، تو بہت خوش ہیں. اتنی 6 ماہ میں 1.5 لاکھ رپورٹڈ کیسز ہیں کتے کے کاٹنے کے. سو مچ سو کہ آپ کی ہائی کورٹ نے نوٹس لے لیا کتے کے کاٹنے پہ سندھ میں، اور وہ فیصلہ دے رہی ہے کہ اب اگر کسی انسان کو کتے نے کاٹا تو اس کے ڈپٹی کمشنر کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے گی. دنیا چاند پہ جا رہی ہے، ابھی ہم کتوں سے کاٹنے کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. تھر میں روزانہ بچوں کی موت کی خبر آتی ہے، سندھ میں خاک اڑ رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے. 70 لاکھ بچے سندھ میں اسکولوں سے باہر ہیں جن کی عمر ہے اسکول میں ہونے کی. 70 لاکھ. پاکستان میں 2.5 کروڑ اس کی تعداد ہے. بہت زبردست. ابھی کیا آپ کا تجزیہ کیا کہتے ہیں، کیوں پھر ایسا کیا مطلب جادو کی چھڑی ہے، ہمیں بھی تو بتائیے. اور آپ لوگ وہ چھڑی کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ مطلب ہے کہ جب انتخابات ہوں جو پیپلز پارٹی، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی سلامتی سے کھیلا جا رہا ہے اور اپنی مسلطوں سے باہر نکل کر یہ جو مجھے آپ نے بھی سوال کیا اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کیا کریں گے. بھائی پاورفل اتھارٹی وہی ہے اب اس وقت پاکستان میں، اور بہت ساری چیزوں میں انٹروینشن ہے. آپ جب ٹڈی دل مارنے کے لیے آرمی چیف کو بلا رہے ہیں، آپ کورونا وائرس کے لیے آرمی چیف کو بلا رہے ہیں، آپ نالوں کی صفائی کے لیے جو ہے وہ آپ این ڈی ایم اے کو بلا رہے ہیں. آرمی کا ادارہ ہے نا بھائی. وہ یہ بتائیے آئی جی صاحب کے ساتھ ذرا زیادتی ہوتی ہے، بلاول صاحب ذرا سا ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، فوراً توجہ دی جاتی ہے اور ایک اس کا مداوع ہوتا ہے. یہاں بقول شخصے کے 2 کروڑ سے زیادہ کی آبادی، یہاں پہ روز زیادتی ہو رہی ہے، روز ظلم ہو رہا ہے کراچی والوں کے ساتھ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم ہی نہیں آپ، تو کیوں لوگ نوٹس کیوں نہیں لے رہے اس کا؟ جو باب اختیار ہیں، مطلب آئی جی سندھ تو خیر ہو گیا، ان کو انصاف مل گیا، باقی جو ان کے پولیس والے کراچی والوں کے ساتھ کرتے ہیں، حیدرآباد کے لوگوں کے ساتھ یا دیہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کرتے، اس کا کوئی بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ جو آج جو ڈیسیجن ہوا ہے اس سے کوئی پاکستان میں کوئی انصاف اور قانون کی کوئی جو ہے وہ نئی لہر نہیں آ جائے گی. یہ کوئی بڑا جو ہے وہ انصاف اور قانون کا جو ہے ایک بہت بڑا بول بالا نہیں ہو جائے گا. آپ اور ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس شہر کے قبرستان جو ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں مرنے والوں سے، اسی پولیس والوں کے ہاتھوں سے مرنے والوں سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. تو آج تک کسی کے اوپر کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی بھائی آج تک؟ اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی کیپٹن صفدر صاحب کا واقعہ غلط ہوا ان کے ساتھ نے، ہم نے تو بالکل آفیشیلی بیان دیا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے سندھ میں؟ کیا کسی کے ساتھ زیادتی پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو آئی جی صاحب نے ریزسٹنس کی کہ وہ جو ہے وہ نہیں گرفتار کریں گے، اور ان کو کسی نے ان کو جو ہے وہ پریشر کر کے یہ کام کروایا، ان کو گرفتار کروایا. تو کیا آرمی آج تک آئی جی صاحب نے کسی معصوم، کسی عام غریب آدمی کو بھی کبھی کسی نے کہا ہو پکڑنے کے لیے تو اسی طرح سے کبھی ریزسٹنس کیے کہ نہیں بھائی یہ تو میں ریکارڈ چیک کر رہا ہوں، اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے؟ وہ تو پورے خاندان کو بند کرتے ہیں اٹھا کے کسی کے کہنے پہ. ایک اور بات پولیس میں سیاسی مداخلت بہت ہے. اگر آئی جی اپنی مرضی سے کام کر رہے ہوں قانون کے مطابق تو
کیوں پوچھیں گے کسی سے؟ یہ بھی سیاست ہی ہے ساری. ہمیں وہی بلاول بھٹو زرداری چیف منسٹر صاحب نے پہلے پریس کانفرنس کی, اس پہ تسلی نہیں ہوئی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب آ گئے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج تک کسی جو ہے وہ 70 لاکھ لوگ کراچی کے کم گنے گئے ہیں, آج ان کے صوبہ سندھ کا دارالخلافہ ہے, آج تک ان کو اس والی بات پہ تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور اس پہ وہ آرمی چیف کو آواز لگاتے, کہتے کہ آرمی چیف صاحب یہ 70 لاکھ لوگ میرے صوبے کے دارالخلافہ کراچی کے لوگ کم گنے گئے ہیں, اس کو ذرا گنتی صحیح کروائیں. ان کے باپ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے کراچی کی, چیف جسٹس کہتے ہیں 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, سرکاری پیپرز کہتے ہیں ہم 1 کروڑ 60 لاکھ ہیں. آپ اس شہر کو آج تک اتنے ڈرتے ہو اس سے کہ اس کو صحیح گننے کے لیے تیار نہیں ہو, پیسے سے آپ پورے کماتے ہو. اس کے بعد آپ جو ہے وہ پیکیج رہے تو 3.25 ارب روپے سالانہ آپ اس شہر سے نچوڑ رہے ہو, اور آپ 1100 ارب روپے کا لالی پاپ دے کر جا رہے ہیں, پیکیج دے رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ پکڑ نہیں کرے گا آپ کی. یقین کریں اس ملک کی تباہی بربادی آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے کھڑی کر رکھی ہے. یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں, یہ لوگوں کی باتیں ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا نا بھائی کہ اسے اتارو ہمیں حکمراں بنا دو, بھائی ہم کہہ رہے ہیں جو حکمراں بنا ہوا وہ یہ کام کرے نا. ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی ہم الیکشن آئیں گے دوبارہ جا کر کھڑے ہو جائیں گے. بھائی یہ جو پی ڈی ایم ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی اس حکمراں کو اتارو ہمیں حکمراں بنا دو. وہ کہتا ہے یہ چور ہیں, یہ کہتا ہے وہ چور ہیں. چور دونوں ہیں, دونوں نے چوریاں کر رکھی ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے اداروں کا استعمال کیا, تو بھائی آپ نے بھی اداروں کا استعمال کیا ہے. آپ جب آپ کے لیے استعمال ہوں ادارے تو حلال ہے. یہ عمران خان صاحب ان کو چور کہتے ہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا. سینٹ میں اپنے چیئرمین کے لیے ووٹ لینا ہو تو ان کے ووٹ حلال ہو جاتے ہیں, ان سے بات نہیں کریں گے. ادروائز عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ چور ہیں. تو آئینی بحران تو آپ نے جب اپوزیشن کو یہ کہہ دیا کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا, تو آئینی بحران تو وزیر اعظم نے خود پیدا کر دیا. کیونکہ آئین کے مطابق جس آئین کی آپ بات کر رہے تھے اور ہم بات کر رہے ہیں, جب میں آرمی چیف کو آواز لگاتا ہوں لوگ آئین کی بات کرتے ہیں, تو اس آئین کے مطابق یہ کیا کہا جا رہا ہے آئین کی بک میں کہ وزیر اعظم کو ہر حال میں اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹیشن کرنی ہے اگر نیب کا چیئرمین لگانا ہے. وزیر اعظم کو ہر حال میں اپوزیشن کی سے نام لینے اگر آپ نے الیکشن کمیشن کا ہیڈ لگانا ہے. وزیر اعظم کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کو لگانا ہے. وزیر اعظم کو اپنے بل پاس کرانے کے لیے اپوزیشن سے ووٹ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں میں نے تو بات ہی نہیں کرنی. مجھے خطا کلامی کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے آرمی چیف کو درخواست دی اور انہوں نے توجہ دی. آپ اتنے سارے مسائل مطلب بتا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انٹروین کریں. کیا آپ کا کیا مطالبہ ہے, کیا درخواست دیں گے انہیں کہ کیا کریں آرمی چیف آ کے؟ جی میں یہ کہتا ہوں کیٹیگورک طریقے سے کہ جی وہ یہ کریں, یہ انہوں نے آلریڈی انٹروینشن کر دی ہے. وہ 2 راتوں کے لیے یہاں پر آئے اور کراچی کی تباہی پہ بیٹھے اور بات کی. ٹھیک ہے, انٹروینشن تو ہو گئی, آ گئے نا, وہ بات ہوئی نا, نہیں بھائی وہی میں کہہ رہا ہوں, یہ تو بات ہوئی, لوگوں کو کبھی خبر آئی نا, آئی ایس پی آر کی خبر آئی اور بزنس کمیونٹی سے انہوں نے میٹنگ کی ہے. یہاں پر 2 دن 2 راتوں کا انہوں نے کم سے کم درجنوں میٹنگز کی ہیں. انہوں نے صحافیوں کو بلوایا ہے, انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بلوایا ہے, انہوں نے اور لوگوں کو بلوایا. اس کے بعد فالو اپ میں کچھ میٹنگز ہوئیں, 2 میٹنگز ہوئیں جس میں جو ہے وہ سب کو بعد بے باہر میٹنگ آ گئی, اس ساری چیزیں جس میں جو ہے وہ اداروں نے میٹنگ کی ہے, وزیر اعلیٰ کو لے کر بیٹھے, گورنر کو لے کر بیٹھے, میئر کو لے کر بیٹھے. اس میں سے 2 میٹنگوں میں جو ہے وہ ہمیں بھی بلایا گیا اس میٹنگوں میں. تو انٹروینشن تو ہو گئی, اس کا رزلٹ یہ نہیں ہے, اس کا اینڈ یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم آئیں اور 1100 ارب روپے کا پیکیج اناؤنس کر کے چلے جائیں. اس لیے میں یہ باجوہ صاحب سے والی بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے, آپ کے توسط سے, کہ کراچی کو پیکیج نہیں چاہیے, کراچی کو اس کے حقوق چاہیے. اور کراچی کو اگر آپ نے اس کے حقوق دے دیے, اور میں بتاتا ہوں کیا ہیں حقوق, پیکیج نہیں چاہیے, وہ حقوق اگر دے دیے تو آپ یقین کریں پاکستان کا کئی ہزار گنا فائدہ ہے. کراچی کا فائدہ نہیں ہے صرف, اگر آپ اس صوبے کا بھی فائدہ ہے, آپ اس سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو چارہ کھلائیں گے, دانے کھلائیں گے, تو یہ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ سونے کا انڈا دیتی رہے گی پاکستان کے لیے. اس سونے کے انڈے کو کراچی استعمال نہیں کرتا, وہ مرغی استعمال نہیں کرتی, پورا پاکستان استعمال کرتا. تو اس کو زندہ رکھیں خدا کے واسطے, یہ مر رہی ہے. وہ کیا ہے, نمبر 1 آپ بالکل بات کریں کہ آئین کے مطابق 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری جو آپ کو دی گئی ہے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی خود مختاری نہیں ہے, یہ پاکستان ہے آئین کے مطابق. آپ اس کے ڈسٹرکٹ کو بھی خود مختار کرو,
آپ اس کے شہروں کو بھی خود مختار کرو. نمبر 1, آئین کے مطابق آپ کو جو NFC ایوارڈ میں پیسے دیے جاتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب, یہ صوبائی وزیر اعلیٰ کے اپنے پیسے نہیں ہیں. آپ آئین کے مطابق اس کو پروونشل فائنانس کمیشن کا اجرا کرو, PFC بنائیں. یہ 2 کام, کچھ نہیں, میرے تو 6 ہمارے ساختی اصلاحات کر دیں, آپ پیسے مت دیں, پیسے مت دیں, آپ امپاور کریں لوکل باڈیز کو کہ وہ پیسے بنائیں. کراچی کو پیکیج دینا ایسا ہی ہے کہ میں اپنے مہینے بھر کی سیلری لے کر فیکٹری سے نکلوں, میں مزدور ہوں ایک, آپ مجھے گن پوائنٹ پہ میری سیلری چھین لیں 100 روپے دے دیں اور مجھے 2 بریانی کی تھیلی دے دیں اور تصویر بھی کھنچائیں کہ یہ آپ کا پیکیج ہے, یہ آپ کا پیکیج ہے, اور یہ اس پہ اور تصویر بھی کھنچائیں وہاں پہ, یہ دیکھو یہ میں آپ کو امداد دے رہا ہوں. تو تنخواہ آپ میری چھین رہے ہو اور مجھے 2 بریانی کے پیکٹ خیراتی ادارے سے لا کر آپ دے رہے ہو کراچی. تو کراچی کو پیکیج دینا ایسے ہی نہیں چاہیے بھائی, پیکیج کراچی کو اس کا حق, کراچی اپنے فنڈز خود موبلائز کر سکتا ہے اگر امپاورڈ, اگر آپ کی لوکل باڈیز ہوں. پیکیج دیتا ہے پورے پاکستان کو, آپ ہمیں کیا پیکیج دو گے؟ آپ ہمیں انیبل کرو, آپ ہم سے ڈرنا بند کرو بھائی, آپ ہمیں گن لو. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ڈرنا بند کرو, ڈرتے کیوں ہیں کراچی سے؟ یہ کیا سائیکالوجی, مطلب پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں. جو آپ کا دعویٰ ہے میرے خیال میں ڈرتے نہیں ہیں. اگر ڈرتے ہوتے تو مطلب بات مان لیتے آپ. نہیں, اگر ڈرتے ہوتے تو جو ہے وہ ہمیں ڈرتے نہیں ہوتے تو گن لیتے نا, ہمیں گن دینا. آپ ابھی دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ جو ہے وہ مطلب وہ ناراض نہ ہو جائے, ابھی گورنمنٹ چلانی ہے تو جو ہے وہ کوئی ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں, اور آرام سے مردم شماری جو ہے دبی پڑی ہوئی ہے اور جو چاہیں وہ کر رہے ہیں, کرپشن کی انہوں نے انتہا کر دی ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ بڑے ہم نے جلسے جلوس دیکھے, 30 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں. بے نظیر صاحبہ آئیں 86 میں, بڑے جلسے جلوس سے تبدیلی کے آثار تھے, تبدیلی نہیں آئی. ٹھیک ہے, الطاف صاحب کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے, عمران خان کے خود جلسے, آپ کا ماشاءاللہ جلسہ. تو جلسے جلوس سے تو کچھ ہم نے دیکھا اس ملک میں ہوا نہیں اب تک. اسکور کارڈ جو ہے, دیکھیے ہمارے جلسوں میں اور ان لوگوں کے جلسوں میں بہت فرق ہے. اور بھائی اس وقت میرے پاس نہ کوئی کونسلر ہے, نہ کوئی MP ہے, نہ کوئی وزیر ہے, نہ کوئی وزیر اعظم ہے, نہ وزیر اعلیٰ ہے. اس وقت نہ ہمارے پاس سرکاری فنڈ ہیں. اگر اس کے باوجود, کچھ نہیں ہونے کے باوجود اور موجودہ حکمرانوں کے رہتے ہوئے اگر ہماری کال پر لوگ جمع ہو رہے ہیں, اور یہ کوئی گاؤں گوٹ دیہاتوں کے لوگ نہیں ہیں, یہ شعور رکھنے والے شہر کے لوگ ہیں, اگر جمع ہو رہے ہیں, ساری زبانیں بولنے والے جمع ہو رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس گورنمنٹ سے لوگوں کو بد اعتمادی ہے اور ہمارے اوپر, ہمارے فارمولے پہ, ہماری کال پر لوگوں کو اعتماد ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, ایک تو ہمارے پاس کام کی لیگیسی ہے. آخری دفعہ اس کراچی دنیا کے 117 ملکوں سے بڑا شہر ہے. آخری دفعہ ان شہر والوں نے جو کام دیکھا تھا وہ ہمارے ہاتھوں سے ہوا ہوا کام تھا. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ اس کام کے بعد انہوں نے ہم پر ہماری انٹیگریٹی دیکھی, ہماری آنیسٹی پہ کوئی کوسچن نہیں کر سکتا ہمارا دشمن بھی. نمبر 1. دوسری بات, تیسری بات یہ کہ ہم نے ان 4 سالوں میں کوئی یو ٹرن نہیں لیا. جو بات میں نے پہلے دن آ کر کہی تھی, اللہ تعالیٰ نے میری ساری باتوں کو صحیح ثابت کر دیا. آج جن کے اشارے پہ شہر بند ہوتا تھا, آنکھ کے اشارے پہ, جن کے آنکھ کے اشارے پہ شہر کھلتا تھا, آج جو ہے وہ جوتیوں میں دال بٹ رہی. نیا فارمولا روزانہ لوگ جو ہے وہ کانسپریسی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اب جو ہے وہ سن نہیں رہا. اچھا, اس پہ بات کرتے, مجھے یہ بتائیے وقفے پہ جانے سے پہلے کہ بڑی امیدیں تھی لوگوں کو اور آپ کو بھی کہ جی بطور متبادل کراچی کی قیادت کے طور پر آپ سامنے آئیں گے. 2018 کے انتخابات بہت مایوس کن رہے. ٹھیک ہے, تو کیا مطلب مستقبل دیکھ 2018 کے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ تو پورے پاکستان میں جتنی گفتگو ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں 70 سال کے الیکشن پہ اتنی گفتگو نہیں ہوئی. میں اس کے اوپر ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا. یہ میرے لیے امتحان, کئی بار آپ کہہ چکے ہیں, میرے لیے امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحانات سے گزارا اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم پر وہ امتحان ڈالا. پارٹی میں بہت پریشر آیا, شکست ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ہے. بالکل, آج جو میرے ساتھ لوگ کھڑے ہیں وہ ہار کے ساتھ کھڑے ہیں, میرے کوس کے ساتھ کھڑے ہیں. اتنی زیادہ ویلیوبل کموڈٹی, اتنے لوگ مجھے اس جیت کے بعد نہیں مل سکتے تھے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہاری ہوئی پارٹی کا جلسہ تھا کل, 11 پارٹیز کا کمبائن جلسہ ایک طرف, اور ہمارا کل کا جلسہ پارٹی کا بقول آپ کے ایک طرف. ناظرین, مصطفیٰ کمال صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری, یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب آئیں گے کچھ بات کریں گے. کچھ سنا ہے کہ MQM کو ایک کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, پوچھیں ان کے پاس کیا خبر ہے, وہ بھی بات کریں گے. اور پاکستان کے مسائل پہ انہوں نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی ہے, کیوں کیا آخر, یہ بھی پوچھیں گے.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہمارے آج کے خصوصی مہمان محترم مصطفیٰ کمال صاحب، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی۔ سنا یہ ہے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ کو ایک کرنے کی کوششیں بڑے زور و شور سے جاری ہیں، کچھ جو کہتے ہیں رہنما باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کی واپسی ہو رہی ہے، کچھ کیا خبر ہے اس کے بارے میں، کیا کچھ ہمیں اپڈیٹ کریں؟ پچھلے دنوں تو میں اتنے مصروف رہے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ، میرے پاس تو کوئی خبر نہیں ہے اور نہ ہم نے خبر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ جس کو جو کرنا ہے کرے، ہم ابھی جو ہے ان تمام چیزوں سے پی ایس پی بہت آگے جا چکی ہے۔ وہ کہتے ہی ہیں کہ جی کیونکہ مطلب ہے پی ایس پی کا بھی تعلق ایک زمانے میں، آپ کو خود تعلق رہا، تو جب کوئی بھی اگر ایم کیو ایم کو ایک کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو آپ کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ آپ کے مطلب ہے ہمیں نہیں ہونا چاہیے شامل، مطلب ہے کسی کو، اور اس میں مطلب جو باہر امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے لندن میں بیٹھے ہیں، وہ بہت سارے نہیں، میرا اس میں کوئی کامنٹ نہیں ہے۔ ہمیں تو کوئی کبھی کل بات کرے گا تو ہم اس کو جواب دے دیں گے۔ پاک سرزمین پارٹی ایک بالکل اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک پارٹی ہے، وہ ایتھنک جماعت نہیں ہے۔ میں نے تمام پاکستان کے ہر زبان بولنے والوں کی بات کی ہے، آخری سانسوں تک کرتا رہوں گا۔ اس کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں ساری زبانیں بولنے والے رہتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کراچی میں ایتھنک سیاست کرنے والا جس نام سے وہ کرے گا ایتھنک سیاست، اس قوم کا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ کیونکہ اگر آج میں مہاجر سیاست کروں گا تو میں مہاجروں کے لیے دشمن پیدا کروں گا، کوئی پختون سیاست کرے گا تو پختونوں کے لیے دشمن پیدا کرے گا۔ نہیں، اس کراچی میں رہنے والے اور پورے پاکستان میں رہنے والے سب لوگ پاکستانی ہیں۔ اگر میں کوئی اپنی قوم کے لیے کوئی اچھی چیز سمجھتا ہوں تو مجھے اپنی دوسری قومیتوں کے لیے بھی مجھے وہ چیز اچھی ہمیں ان کے لیے بھی سمجھنی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کا کراچی کی مستقبل کی سیاست جو ہے وہ کثیر الثانی ہونی چاہیے اصولی طور پر، اور ہم نے کل یہ پروف کیا ہے۔ لیکن کثیر الثانی کی آپ بات کریں، متحدہ بھی زمانے میں مطلب ہے کہتے تھے ہم کثیر الثانی پارٹی ہیں، تمام قومیتوں کے لوگ ہیں، بعض اوقات الیکشن کی ٹکٹ بھی دیا کرتے تھے۔ میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہمارے پاس نہ تو انفارمیشن ہے، نہ میں نے خبر رکھی ہے۔ میں ماضی کی بات کروں کہ متحدہ کا بھی یہی اسٹانس نہیں، وہ آپ لیاقت آباد سے کسی کو دے دیں اور ساری چیزیں آپ ایک کور اپنے اوپر لگا لیں، ایک سمبولک ایک جو ہے وہ کاسمیٹک کر رہے ہیں، اندر سے آپ وہی پھر نعرے لگائیں، پھر کبھی جب دل میں ان کے وہی بات وہ جب آپ گورنمنٹ سے نکلیں تو آپ نعرے لگائیں کہ جناب آپ کو ملک آپ کو صوبہ توڑنا ہے، اور جب آپ کو حکومت بنانی ہو تو زرداری صاحب کو آپ ٹوپی پہنائیں، اجرک پہنائیں اور دوبارہ بھائی ہو جائیں، اور اس بیچ میں آپ نے ہزاروں لوگ اپنے شہداء قبرستان میں پہنچا دیے، وہ آپ ٹوپیاں پہنانے سے واپس تو نہیں آ جائے گا نا شہداء قبرستان سے لوگ۔ یہ سب ڈرامے 30 سالوں سے ہم نے دیکھے، اگر یہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہوتا تو پھر ہم وہیں ہوتے نا۔ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں، اس موضوع کے اوپر زیادہ نہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب نئی کہتے ہیں نا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سامنے آئی الطاف صاحب کو چھوڑ کے، اس وقت کی کوششیں جب ہوئی تھیں، آپ بھی شامل تھے یکجا کرنے کی ایک تھوڑے وقفے کے لیے، کیا ہوا ان چیزوں کا؟ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں، آج بھی بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ مطلب فاروق ستار بھی ہوں، آپ بھی ہوں، اور یہ متحدہ کی لیڈرشپ بھی ہو۔ That's been over, that's the history, that's چیپٹر کلوز ہو گیا، اب دوبارہ نہیں کھل سکتا۔ ہاں نہیں، سوال ہی نہیں پتا کیوں نہیں کھل سکتا؟ بس اب تو جو ہے وہ ساری باتیں ختم ہو گئی، نہ وہ اس پوزیشن پہ رہے، نہ ہم اس پوزیشن پہ رہے، سب کچھ ہو گیا، سارے امتحانوں سے ہم گزر گئے۔ اب ہم لوگ بہت آگے جا چکے ہیں، اور ہماری جو ہماری ایک اپنی اللہ کا شکر ہے شناخت ہے، ہماری ایک اپنی ایک اپیل ہے، اور وہ یہ تمام چیزیں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سازشوں سے پی ایس پی ختم ہو رہی ہوتی تو پی ایس پی جو ہے وہ پتہ نہیں کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ ہر دو ہم جب آئے تو 22 اگست کو 6 مہینوں کے بعد ایم کیو ایم ختم ہو گئی تھی، ایم کیو ایم پاکستان بنا دی گئی اگلی صبح۔ 22 اگست کو سب ایم کیو ایم ختم ہو گئی تھی، 23 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان بنا دی گئی۔ آپ دیکھ لیں پھر کیا اشر ہو گیا۔ اس کے بعد 2 سالوں کے بعد جو ہے وہ یہ شہر پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا گیا، آپ دیکھیں کہ کیا اشر ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور نئی تعبیریں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے کر دیے گئے۔ 2013 کے انتخابات میں بھی پی ٹی آئی کو اچھے خاصے ووٹ ملے تھے، مطلب کراچی کے لوگوں میں عدم اطمینان تھا ایم کیو ایم کے حوالے سے، تو ایک دم پی ٹی آئی نہیں ہوا۔ دیکھیے مطلب 2013 میں لمبی ڈیٹیل، اس میں بہت سارے ہم نے پروگرام بھی کر لی ساری چیزیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 2013 میں پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کراچی میں 2018 سے زیادہ تھی، آئی ایڈمٹ۔ ہاں بالکل۔ اچھا یہ بتائیے کہ کہا ہی جاتا ہے کراچی کو اس وقت تک حقوق نہیں ملیں گے جب تک یہاں کسی ایک جماعت کا غلبہ نہیں ہوگا۔ اس وقت جو ہے کراچی کا مینڈیٹ تقسیم ہو چکا ہے، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہو جائے گا، مینڈیٹ ایک جگہ آ جائے گا انشاءاللہ، تو ایک ہی جماعت کا غلبہ ہوگا، اور ہے، آپ دیکھیے انشاءاللہ تعالی۔
کیا آپ لیکن ضروری ہوتا ہے مطلب ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ نہیں، ہم نے تو اس لیے تو دیکھیں کراچی کو ایک جماعت کا غلبہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے سارا کہ جب وہ سچ بولے، وہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلے، اس کے پاس ٹریک ریکارڈ ہو. صرف خواہش کرنے سے نہیں ہوتا کہ وہ جماعت جو ہے وہ حکومت میں بھی رہی ہو 30 سالوں تک، مزے بھی لیے ہوں، خود ہی تباہی بربادی بھی پھیری ہو، اور کہیں کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ سب جو ہے وہ پھر اس کے بعد ایک ہو جانا چاہیے، سب چیزیں ہونی چاہیے. نہیں، لیگیسی چاہیے، کام کے لوگ چاہیے، ایماندار لوگ چاہیے، کام کرنے والا چاہیے، اور اس کے بعد سب کو جوڑنے والا چاہیے. وہ پی ایس پی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. چلیں اتوار کو جو جلسہ ہو جہاں آپ نے بہت ساری اور باتیں کی، کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کی، آپ نے کہا جی پاکستان کو بچانے کے لیے ایک گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کس تناظر میں یہ بات کی؟ کراچی کو کیوں، پاکستان کو کیوں خطرے میں سمجھ؟ دیکھیے ہمارا وزیر اعظم جب یہ کہتا ہے کہ میں اپوزیشن سے بات ہی نہیں کروں گا تو آئینی بحران اس نے پیدا کر لیا. نریندر مودی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے وہ آدمی، اپنے اپوزیشن لیڈر سے بات کرنے. نریندر مودی جو کشمیریوں کا قاتل ہے، گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے، تو ہم امریکہ سے بھی بولتے ہیں کہ ہماری بات کرا دو، ہم فلاں جگہ سے بھی بول رہے ہیں کہ ہم خواہش مند ہیں کہ اس سے بات کریں. اچھا، پھر ڈیفینیٹلی ملک کے مفاد کے لیے، کشمیریوں کے مفاد کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طرح ملک کے لوگوں کا مفاد بھی جو ہے وہ بھائی اپوزیشن کے لوگ بھی اپنے گھروں سے تو نہیں آئے نا، وہ بھی لوگوں کے ووٹ کو مینڈیٹ لے کر آئے. اور آپ کوئی یہاں پر بادشاہ تو ہے نہیں، یہ آئین کے مطابق. تو آئین کے مطابق جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو آپ نے آئینی بحران خود پیدا کر دیا. تو جب آپ نے یہ آئینی بحران پیدا کر دیا تو یقیناً کسی کو ملک تو چلانا ہے، سب کا تو موڈ خراب نہیں ہے. آپ کا موڈ خراب ہے، آپ جو ہے مزاج ہی نہیں مل رہا، آپ کو غصہ بہت زیادہ ہے. غصے سے ملک نہیں چلے گا. نہیں، لیکن الیکشن کیمپین جو آپ بحث کے لیے کہ عمران خان صاحب کو کہنے کہ جی جو لوگ بدعنوانی میں ملوث ہیں، جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، میں ان سے کیا بات کروں، وہ اس ملک کے مسائل کے ذمہ دار ہیں. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بڑی تالی بجاتے ہیں اس لیے کہ جب وہ نہیں پہلے شاید تالی بجاتے ہوں گے جب ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ لوگ نہیں کھڑے. عامر کیانی صاحب ان کے وفاقی وزیر ہیلتھ تھے جناب، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اربوں روپے لیے دواؤں کی قیمتیں بڑھانے کے لیے، اور اس الزام پہ ان کو جو ہے وہ حکومت سے سیک کر دیا، منسٹری لے لی گئی. 6 مہینے کے بعد ان کو پارٹی کا مرکزی جو ہے وہ سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. ایک آدمی سے منسٹری لے رہے ہیں آپ، اس پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا رہے ہیں. اور جو وزراء کے ماشاءاللہ سے جو کہانیاں آ رہی ہیں باہر، تو میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی کو چور کہنے کی نمبر 1 دیکھیے چور کہنے کی جو ہے وہ کوئی وہ رہ جاتی ہے ایک اخلاقی طور پر. اس لیے کہ پھر میرا اس پہ یہ کہنا ہے عامر بھائی، میں آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں. جی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. بھائی مان لیتے ہیں کہ انہوں نے چوری کر رکھی ہے، آپ یہ چوری ہو گئی نا، آپ نے اس ملک میں چوری کون سی رکوا دی ہے؟ روزانہ چوری. کوئی ایک ڈپارٹمنٹ آپ بتائیں کراچی میں رہتے ہیں جہاں پر آپ بغیر رشوت کے کوئی کام کرا سکے سرکاری؟ مجھے بتائیے آپ. رشوت کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، 50,000 کا کام 5 لاکھ میں ہوتا ہے. اب وہ سرکاری افسر کہتا ہے کہ بھائی وزیر اعظم نے سختی کر دی ہے. یہ جتنی کرپشن چوری کا، بھائی آپ اگر راگ نہیں الاپیں گے تو ہمارے کام جو ہے وہ لوگوں کے کام سستی رشوت میں لوگ کرا لیتے تھے. آپ کی وجہ سے ریٹ مہنگے ہو گئے. تو آپ کی چوری کا نیریٹو ایسے ہی ہے کہ آپ ایک دکان میں 1 کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا ہے، 1 لاکھ روپے کی چوری ہوئی ہے اور چور بھاگ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اپنے 99 لاکھ کے دکان کے سامان کو چھوڑ کر پیچھے سے چور اور لوٹ رہے ہیں اس کو. ہم یہ کہہ رہے ہیں ملک آپ کے پاس آ گیا، جو ہماری چوری ہوئی ہم معاف کرتے ہیں. ابھی کی چوری بند کر دو میرے بھائی، ابھی کی وزیر اعظم صاحب ابھی کی چوری بند کروا دو. اس ملک کو گورن کر لو، بہتر گورننس کر لو. یہ جو روزانہ چوری ہو رہی ہے، اس چوری کے نتیجے میں بجلی مہنگی ہو رہی ہے، رشوتیں بڑھ رہی ہیں، اسکول میں تعلیم نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. اگر آپ یہ صحیح کر لو گے، معاف کر دے گی قوم نواز شریف کی چوری کو، زرداری صاحب کی چوری کو. خدا کے واسطے چوری کا راگ الاپ کر چور کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو. دکان پر 99 لاکھ کا مال جو ہے پڑا ہوا ہے، وہ پیچھے سے چور لوٹ رہے ہیں سارے مال کو. اس ملک کے لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ دے کر وزیر اعظم بنایا. آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ آپ ابھی الیکشن کیمپین کا نیریٹو چلا رہے ہیں. جو الیکشن کے کیمپین کا بیانیہ تھا، یہ حکومت وفاقی وہی بیانیہ چلا رہی ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اور پھر اپنے مزاج کو ٹھیک کریں. آپ کو بات کرنی پڑے گی. کیا غضب خدا کا کووڈ-19 کے کرائسس میں دنیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے فون اٹھا کے چائنا کے پریمیئر کو فون کر لیا، بات کر لی آپس میں. آپ جو ہے وہ اپنی بلائی ہوئی میٹنگ میں جو ہے وہ اپنی بات کر کے اڑ جاتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کو سنتے نہیں. یہ تو انسانیت کے، یہ تو مناسب ایتھکس نہیں کہتے ہمارے. یہ ایسے آپ اگر اتنے زیادہ آپ اصول پسند آدمی ہوتے تو اپنے ارد گرد کسی ایک چور کو کھڑا نہیں کرتے.
آپ لسٹ لے کے مجھے بتائیں, میں اس پہ پروگرام کرتے ہیں, لسٹ بناتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. یہ بتائیں, آپ کے دکھ سمجھ میں آگے, مجھے بتائیے پی ڈی ایم کے ساتھ پھر کیوں نہیں آپ؟ پی ڈی ایم جو نکلی ہے عمران خان کو للکارنے کے لیے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے. وہ کیسے جو ہے حکومت کو برا بول سکتے ہیں عامر بھائی؟ 12 سالوں سے اس صوبہ سندھ میں ہم کراچی سے کشمیر تک جو تباہی بربادی ہے, اس تباہی بربادی کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے, اس تباہی بربادی کا ذمہ دار پیپلز پارٹی ہے. تو اگر آپ کھڑے ہو کر وہی پیپلز پارٹی عمران خان کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے خلاف تقریر کر رہے ہیں, تو بھائی میں تو نہیں مانوں گا اس والی بات کو. ہماری پرابلم تو آپ ہو. اگر ہمیں انقلاب لے کر آنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں انقلاب آئے گا غریبوں کا, وہ بھائی آپ کے خلاف آئے گا انقلاب. اس لیے کہ پارٹ آف دی پرابلم آپ ہو. آپ پی ٹی پیپلز پارٹی تو آپ نے انگیج کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ بھائی مطلب ہمارے تعلقات سب سے بہت اچھے ہیں, سب سے, اور یہ باتیں ہماری پتہ ہیں لوگوں کو, ہم سیاسی لوگ ہیں ہماری سب, اور یہ بات میں منافقت نہیں کر رہا ہوں, سامنے کہہ رہا ہوں یہ والی. آپ کے خیال میں نون لیگ کی کارکردگی جو ہے بہتر ہے پیپلز پارٹی سے؟ 100% یقیناً ہے کارکردگی بہتر نون لیگ کی. بھائی ایز فار ایز ان کی گورننس جو بھی کچھ بھی کہے نا آپ, آج جو ہے وہ اس ٹرین چل رہی ہے لاہور میں, ٹرین چل رہی ہے بھائی لاہور میں. انہوں نے صحیح کیا غلط کیا جو بھی کیا, آج تک آپ کو چوری ثابت نہیں کر سکے. تو آپ بھائی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ میں اور شہباز شریف میں کوئی کمپیریزن ہے مجھے بتائیے؟ یہ آج کی ان کی 2.5 سالوں کی گورننس میں اور اس میں کوئی کمپیریزن ہے؟ یہ میں کیا کہتا ہوں, پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں. تو آپ نے اپنی اس بیڈ گورننس سے, اگر نواز شریف کی پارٹی صاحب کی غلط تھی, آپ نے ان کو 3 نسلوں کے لیے اور جو ہے وہ ستھرا کر دیا. اگر زرداری صاحب کی پارٹی غلط تھی, اگر وہ غلط کر رہے تھے, تو آپ نے اپنی اس نااہلی کی وجہ سے آپ نے ان کو اور 3 نسلوں کے لیے آپ نے ان کو دھو دیا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ سم ٹائمز ان اے وار فیلئر از ناٹ این آپشن. اگر آپ کو یہ انقلاب لے کر آنا تھا تو تیاری کرنی تھی پہلے. اگر تیاری نہیں تھی تو یہ جنگ چھیڑنی نہیں تھی. آپ کے جنگ چھیڑ کر ناکام ہونے کی وجہ سے اب ہمیں 3 نسلوں کو, میری 3 نسلوں کو ان کو بھگتنا پڑے گا. اور اب کس سے ڈرائیں گے آپ نے بند ان کو کر دیا, نیب کے کیسز ان کے پیپر پر آ دیے, بیٹی کو ان کے بند کر دیا, خود کو ان کو بند کر دیا, زرداری صاحب کو بند کر دیا, ان کی بہن کو بند کر دیا. اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے آپ؟ تو آپ نے جو ڈر تھا, جو اب یہ جب نکلیں گے تمام چیزوں سے باہر, تو ان کو کون روکے گا بھائی؟ پھر اس کے بعد یہ دھڑلے سے کہیں گے ہاں بھی اب ہم کرتے ہیں چوری, بتاؤ کون روکے گا ہمیں؟ آپ نے اداروں کو بدنام کروا دیا. آپ ان ساری نااہلیوں پہ کہتے ہیں ایک جملہ, بڑی خطرناک منظر کشی کر رہے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, میری فیلنگ, آئی ہوپ کہ ہم رونگ, آئی ہوپ اینڈ پرے کہ ہم رونگ, میری بات غلط ثابت ہو. آپ ان تمام نااہلیوں پہ, بجلی مہنگی ہو گئی, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, پیاز مہنگا ہو گیا, چینی مہنگی ہو گئی, آٹا سب مہنگا ہو گیا, اس سارے کے اوپر تباہی بربادی کراچی میں پھیل گئی. ذرا سی بارش ہوتی ہے, میں اپنے شہر میں 32 سال کے نوجوانوں کو پانی میں تڑپتا ہوا, کرنٹ سے مرتا ہوا دیکھتا ہوں. یہاں پر ایک دن میں 20-22 لوگ مرتے ہیں, کسی شہر میں دنیا میں نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ یہ چاہیں سارے لوگوں کے تڑپ کے مرنے پہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے, اس ساری تباہی بربادی پہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ. آپ ڈریگ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو, آپ یہ بیانیہ دیتے ہیں کہ آپ کی نااہلی پہ اسٹیبلشمنٹ, یعنی کہ برزدار صاحب کے وزیر اعلیٰ لگنے پہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے, کراچی میں کرنٹ پہ سے لوگوں کے مرنے پہ اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے. آپ نے بدنام کروایا ہے لوگوں کو. آپ یہ لوگوں کے دماغوں میں ڈال دیں کہ ہم جتنی بھی نااہلی کر رہے ہیں, ہمارے پیچھے ساری سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. کسی نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بدنام نہیں کیا ہوگا جتنی اس کرنٹ گورنمنٹ نے بدنام کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ یہ مسئلہ جو ہے نظام کا, اس پارلیمانی نظام میں چیزیں نہیں ٹھیک ہو سکتی. اور اب کبھی صدارتی نظام کا کوئی شوشہ چھوڑتا ہے, کوئی کہتا ہے 18ویں ترمیم ختم کر دو. کہاں آپ کی پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں جب اسی لیے نہیں, میں اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا عجیب مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کے دشمنوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپس میں لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے. یار غضب خدا کا. اور بھائی تم اپنی پارٹی کے نظریے پہ قائم رہو. تمہیں اتنا ڈر کیوں ہے کہ تم کسی سے بات کر لو گے تو تمہارا نظریہ خراب ہو جائے گا؟ آپ کو اپنے نظریے پہ, آپ آج مجھے کہ جی ایم کیو ایم کے سامنے بیٹھ کر اپنا موقف پیش کرنا, میں ابھی تیار ہوں, بتائیں کدھر جانا ہے, کہاں جانا ہے. اس لیے کہ مجھے اپنے نظریے پہ مجھے پختہ یقین ہے. میں ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کر کوئی میرا نظریہ تھوڑی ٹوٹ جائے گا, میں ان کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کروں. تو اسی طرح سے ملک کے تمام لیڈروں کو, ابھی جو ہم نے بات کی کہ بھائی یہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے. کن پوائنٹس پہ؟ سارے, اس لیے ایک پوائنٹ پہ کہ اگلے 20 ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا ہے لازمی عامر بھائی. اس نظام کے تحت اب یہ ملک نہیں چل سکتا. آپ کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا ہے کہ اگلے 20 سالوں کے اصول کیا ہوں گے سیاست کے, حکمرانی کے, اور اگلے 20 سالوں میں ہم پاکستان کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. پھر آپ ہر 5-5 سال کے لیے اپنی
اس نیشنل ویژن کے اوپر آپ اپنی پارٹی کا ویژن بنائیں اور جا کر لوگوں کو وہ مشورہ آپ جا کر الیکشن لڑیں اور پھر جا کر آپ جس کو لوگ ووٹ دیں آپ چلے جائیں. لیکن ملک کا ایک گرینڈ نیشنل پلان ضرور بننا ہے, اس میں آرمی بھی بیٹھے, اس میں جوڈیشری بھی بیٹھے, اس میں میڈیا بھی بیٹھے, اس میں سارے سیاسی حکومت اپوزیشن کے لوگ بیٹھے ہیں, پورا پنڈال لگائیں 10 دنوں تک. انیشیٹو کون لے گا اس معاملے میں؟ حکومت وقت دیکھیے, حکومت ہی سب سے بڑی اتھارٹی ہوتی ہے, بڑے بڑے ان کا کام ہے پہل کرنا, وہ کال کرے. خدا کے واسطے اس انا کو ختم کر کے اس ملک کے لوگوں کے لیے, کسی کو اس بیانیے سے غرض نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب نے کتنی چوری کی, کسی کو اس بیانیے سے غرض نہیں ہے کہ زرداری صاحب نے کتنی چوری کی. آپ جو چوری ہو رہی ہے اس کو روک دیں. اچھا, پی ایس پی نئے صوبوں کے حق میں ہے, نئے صوبوں کے خلاف ہے, کیا سمجھتے ہیں اسی باؤنڈریز میں ہمیں رہنا چاہیے؟ دیکھیے, پہلے نئے صوبوں سے پہلے آپ صوبے بنانے کا آپ کے آئیں, اب یہ بھی آپ اس نئے گرینڈ جرگے میں طے کریں نا, بات کو ڈائیلاگ کریں, اس میں طے کریں, بات کریں کہ بھائی ملک میں نئے صوبوں کی ضرورت ہے. سب کو جو اعتراض کرتے ہیں ان کی بھی سنیں, جو اس کے حق میں ان کی بھی سنیں, خوف نکالیں. ہم نے آپس میں اس ملک میں بات کرنا چھوڑ دی ہے, ہم بات ہی نہیں کرتے, ہم نے اپنے اختلافات کو دشمنی میں کنورٹ کر دیا ہے. کیا مذاق ہے کہ آپ کو ہاتھ نہ ملانا پڑے تو آپ شیر کے پیچھے سے آتے ہیں کہ آپ کو اپنے یار یہ اس ملک میں یہ انسانیت تو انسانیت عجیب سی جی ہم نے ایک ریت ڈال دی ہے. میں نے نہیں دیکھی تھی اپنے سیاسی دور میں اتنی. ہم نے بھی وہ طاہر القادری کہتے تھے 30 سالوں میں یہ کام, جتنے ڈویژن ہیں اتنے صوبے بنا دیں آپ. میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کو ڈسکس کریں نا, اس کو ڈسکس, میں اسی بات کو کون ڈیسائیڈ کرے گا, اس کو ڈسکس کریں. یہی ساری چیزیں آپ کے ایک نیشنل گرینڈ پلان میں ڈسکس ہونی چاہیے کہ ملک کے لیے ٹھیک بات کیا ہے. وہاں سے جب آپ نکلیں تو ان نیشنل ایشوز کے اوپر آپ نے پھر اس کے اوپر ڈیویشن نہیں کرنی ہے. پھر آپ اپنی پارٹی کی اسٹریٹجی, اپنی پارٹی کا نظریہ اس نیشنل گول کی طرف بنائیں. اس کے علاوہ اس پاکستان کو آپ آگے نہیں چلا سکتے. آپ کو اختیارات, اگر اس طرح کا ویژن ہم ڈیولپ نہیں کرتے کیا ہوگا؟ ابھی جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں کیوں سے آپ کے سیکیورٹی ایشوز پیدا ہوں گے. کیوں؟ آپ کے دیکھیے ان تمام چیزوں کی وجہ سے جابس کم ہو رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, لوگوں کی آمدنیوں میں جو ہے کمی واقع ہو رہی ہے, بزنسز کلوز ہو رہے ہیں, اور لوگوں کے اندر فرسٹریشن, لوگوں کی زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ یقین کریں ایسے سادہ لوگوں کو ہم نے اس 2-2.5-3 سالوں میں دیکھا ہے کہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے کہ لوگ اپنی سفید پوشی کو چھپا کر مرنے کے قریب آ گئے. میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, اللہ معاف کرے, کہ کس طرح سے لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے کہ ڈیفینیٹلی چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ ہو گئی ہیں. آپ صرف ایک آپ کو ایشو بتاؤں عامر بھائی, آپ کو پتا ہے اس ملک میں روزانہ 5 سے 6 سال 7 سال کی 18 بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس ملک میں, اور ان میں سے 38-40% کو مار دیا جاتا ہے. اگر اس ملک کا حکمران ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اس 6 سال کی بچی میں کوئی اس کی بچی ہو, خدا نہ خواستہ ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم سب بچوں والے کیسے معاشرہ ہے, کیسے دشمن. پھر تو آپ کہیں یار چھوڑو دشمنیوں کو, آؤ یار بیٹھ کے اس ملک کے, یار کتنا بڑا عذاب ہے. آپ اس ملک میں اتنے درندے پھر رہے ہیں کہ وہ آپ آج یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, فور گاڈ سیک سزا نہیں دے پاتے, اور نہیں آپ بات نہیں کر رہے, آپ کی انا ختم نہیں ہو رہی. ایسے مسائل کے اوپر تو آپ کی ساری انا پیچھے جا کر آپ بیٹھ جائیں, خدا کی قسم آپ کو نیند نہیں آئے. ہمارے یہاں ایروگنسی ختم ہو کر نہیں دے رہی, لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں. 2.5 کروڑ بچہ آپ کا آج اسکولوں سے باہر ہے, جس کو اسکولوں میں ہونا ہے. اس ملک کو دشمنوں کی کیا ضرورت ہے مجھے بتائیے؟ جب یہ 2.5 کروڑ انسان پیٹ کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے تو وہ دہشت گرد نہیں بنے گا تو کیا بنے گا بھائی؟ وہ 2.5 کروڑ کی آبادی دنیا میں, یعنی کہ دنیا میں ممالک, آپ 150 ملکوں سے بڑی پاپولیشن, 150 ممالک, ان کو آپ اسکول ہی نہیں بھیج رہے, اور جن کو اسکول بھیج رہے ہیں ان کا حال تو عجب ہے. اس میں بھی آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. آگے اسکول ہے, وہ باتھ روم نہیں ہے, وہ تو عجیب کہانی ہے, اس میں بھی آپ تعلیم دے رہے. آپ 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیج رہے, ان کو آپ بڑا کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک میں جہاں پر اس کے بعد آپ تقریریں کریں, سنیں اپوزیشن لیڈروں کی, 11 لوگوں کی, کوئی عوام کی بات نہیں, بس یہ کہ یہ حکمران غلط ہے, اس کو اتار دو, ہمیں حکمران بنا دو, ایز ایف کہ ان کے پاس تو آج تک کوئی کونسلرشپ بھی نہیں آئی. ایسی باتیں کر رہے ہیں اپوزیشن والے کہ کبھی آج تک کونسلر ہی نہیں بنے, ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور حکمران کیا کہہ رہا ہے؟ صبح سے لے کر رات تک وزیر اعظم سے شروع ہوتا ہے, ان کی وزیر تک بات جاتی ہے, فلاں چور ہے, فلاں چور ہے, فلاں چور ہے. آخری 2 منٹ مجھے بھی کان میں کہا گیا, کوئی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے؟ آپ نے اتنی تنقید کی, اتنے دکھوں کی بات, آپ یہ باتیں کر رہے ہیں,
چلیں. اچھی خبر یہ ہے کہ میں اور آپ یہ باتیں کر رہے ہیں, اچھی خبر یہ ہے کہ کراچی کے لوگ کل انہی ساری باتوں پر جمع ہو گئے اور انہوں نے جھنجھوڑا ہے, اور کراچی کی آواز پورے ملک کی آواز ہے. جلسہ یہ کراچی کا تھا, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ 25 کروڑ پاکستان کے لوگوں کی دل کی آواز ہے, جو کراچی کے لوگوں نے جو مظاہرہ کیا ہے 8 نومبر کو باغ جناح میں. یہ اچھی خبر ہے, یہ اچھی خبر ہے. تو لیکن یہ جو میں نے پہلے بھی سوال کیا کہ جی جلسے جلوس سے کچھ بنا نہیں اب تک, بڑے مطلب اسی طرح میرے خیال میں سبھی لوگ سنسیریٹی کے ساتھ آئے ہوں گے, اچھی بات ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کی بھی سنسیریٹی ایک زمانے میں ہم لوگ کہا کرتے تھے نا, بڑا پرخلوص طریقے سے بات کرتے, لیکن عملی جامہ نہیں پہنا پاتے. پی ایس پی کو پورا شہری سندھ ووٹ دے دے, پھر بھی مطلب ہے آپ سندھ اسمبلی میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک رات میں اگلی صبح سے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے, اگلی صبح سے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے. اگلی صبح سے آپ پورا شہری سندھ کیا, ہمیں جو ہے وہ آدھا شہری سندھ ایک بھی ہمارا نمائندہ ہوا نا, ہم اگلی اس جگہ سے جہاں کا نمائندہ ہے اگلی صبح, نہیں بولوں گا آپ کے اختیارات نہیں, وسائل نہیں, لڑوں گا ضرور, لیکن جو اختیارات ہوں گے اس کو ایمانداری سے استعمال کروں گا پہلے, اور اس سے فرق دکھاؤں گا, اور اس کے بعد اپنے مزید اختیارات کے لیے لڑوں گا. ایسا نہیں کہ چوری بھی کروں خود اور کہوں کہ یہ اگلا مجھے اختیارات نہیں دے رہا, کوئی اختیارات نہیں. ہمارا کردار, کیوں میں کہہ رہا ہوں, ہم اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں, پہلے بھی ڈرتے تھے, آج بھی آپ مجھے نہیں ڈرا سکتے, لوگ مجھے نہیں ڈرا سکتے. میں نے اپنے ہاتھوں سے 300 ارب روپے خرچ کیے, 300 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے کراچی کو دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل کر دیا تھا. اس حکومت کو, صوبائی حکومت کو 8,342 ارب روپے ملے, اور آج دنیا کے ادارے بتا رہے ہیں کہ بدترین ٹرانسپورٹ کا نظام, بدترین پانی کا نظام, بدترین سیوریج کا نظام, بدترین مجھے خطا کلامی کرنی پڑے گی. ناظرین, آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کی پرجوش گفتگو سنی. یقیناً 2 باتیں کہ کراچی کے مسائل حل کریں تو سندھ کے مسائل کو بھی فاقہ ہوگا, حل ہوں گے, اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات کہ اس ملک کو جو ہے قومی اہمیت کے معاملات پہ ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, پروگرام میں وقت دینے کا. عامر ضیاء کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک خدا حافظ.